بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ تین چوروں کی عبرتناک کہانی کا قصہ۔ دسمبر کی ٹھٹھتی ہوئی سرد رات تھی، ہر طرف اندھیرا اور ہو کا عالم تھا۔ سڑک پر موجود دھند ہاتھ کو ہاتھ سے نہ ملنے دیتی۔ وہ تینوں کپڑے کی بڑی گٹھلی اٹھائے تیز تیز قدموں کے ساتھ قبرستان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یہ جودھ پور کا پرانا قبرستان تھا۔ ان تینوں کا معمول تھا کہ وہ اکثر رات کو یہاں آیا کرتے، لیکن آج یہ قبرستان الگ تاثر دے رہا تھا۔ رات کو قبروں کا پہرا دینے والے پرندے یعنی الو بھی جاگ رہے تھے۔ ان کے بولنے کی آواز سن کر دل ڈوبا جاتا۔ کبھی کبھی دور سے کسی بلی کے رونے کی آواز خوف میں اضافہ کر دیتی، لیکن وہ اب قبرستان کے حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک دوست بولا، یار آج نہیں، آج واپس چلتے ہیں، مجھے آواز سن کر بہت خوف آ رہا ہے۔ حالانکہ یہاں ان کا آنا اکثر کا معمول تھا، لیکن آج ان کے قدموں کے ساتھ ساتھ پائلوں کی چھنکار بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ تینوں اس آواز سے خوفزدہ تھے، مگر یہ آواز کہیں اور سے نہیں بلکہ ان کے تھیلے سے ہی آ رہی تھی۔ دوسرے دوست نے کہا، یار ڈرو نہیں، ہم یہاں پہلی بار تھوڑی نہ آئے ہیں جو تم دونوں ہی پریشان ہو رہے ہو۔ قبرستان کی کچی دیوار کے ساتھ ایک قبر کے نزدیک پہنچ کر وہی آدمی پھر بولا، چلو یہ تھیلا رکھ دو اور بیٹھ جاؤ۔ دراصل وہ تینوں چور تھے اور آج انہوں نے ایک سنار کے ہاں لمبا ہاتھ مارا تھا، اور وہ پائلوں کی آواز ان کے تھیلے میں سے ہی آ رہی تھی جو انہوں نے سنار کے ہاں سے چرائے تھے۔ تیسرا ساتھی بالکل خاموش تھا اور باقی دونوں اس کی ضرورت سے زیادہ خاموش کافی دیر سے جائزہ لے رہے تھے، لیکن انہوں نے بنا کوئی بات کی کافی دیر قیام کیا، کیونکہ وہ تینوں کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ بچپن ہی سے ایک ساتھ چوری کیا کرتے تھے۔ ان کو کافی عرصہ ہو چکا تھا اس حرام پیشے سے منسلک ہوئے، لیکن آج کافی دنوں کے بعد کافی سارا مال ہاتھ لگا۔ اس سارے مال کو قبرستان تک لاتے ہوئے وہ تینوں تھک گئے تھے۔ ان تینوں کا ہمیشہ سے معمول تھا کہ وہ اسی قبرستان آ کر چوری کیا ہوا مال 3 حصوں میں تقسیم کرتے، اور آج بھی وہ یہاں اپنا چوری کا مال بانٹنے آئے تھے۔ لیکن اب باقی دونوں کے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے خاموش ساتھیوں کو مخاطب کیا اور پوچھا، بھائی کیا بات ہے، تم کس سوچ میں گم ہو؟ وہ بولا، تم نے غور نہیں کیا وہ بوڑھا کتنے اطمینان سے سو رہا تھا؟ ہم نے اتنا طویل وقت اس کے گھر میں گزارا، لیکن اسے تو جیسے جنت کے خواب آ رہے تھے۔ گہری نیند میں بھی اس کے چہرے پر کسی قدر اطمینان تھا، اور مزید حیرت کی تو بات یہ تھی کہ وہ اتنے بڑے بنگلے میں اکیلا رہتا ہے، اور کوئی نہ کوئی پہرے دار اور نہ کوئی رکھوالا۔ سب سے بڑی انتہا کی بات یہ ہے کہ اس نے کسی بھی تجوری پر تالا نہیں لگا رکھا تھا۔ کیا تم دونوں کو اس بات سے ڈر نہیں لگا؟ آخر کون تھا اس کے مال اور جان کا رکھوالا، جس کی موجودگی کے بھروسے وہ اتنی پرسکون نیند سو رہا تھا؟ پہلے ساتھی نے کہا، ہاں بھائی، سوچ تو میں بھی تب سے ہی رہا ہوں۔ دراصل سنہری لال جودھ پور کا امیر و کبیر سنار تھا۔ اس کی بہت بڑی سونے اور چاندی کے زیورات کی دکان تھی۔ نہ جانے کیوں اس نے شادی نہیں کی، اور اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ نہ ماں باپ نہ بہن بھائی، اکیلا عالیشان بنگلے میں رہتا تھا۔ ان تینوں نے سوچا کہ کہاں لے جائے گا سنہری لال اتنا سارا پیسہ۔ آج اس کے مال میں سے اپنا حصہ وصول کرتے ہیں، اور اسی مقصد کے پیش نظر اس کے بنگلے میں چوری کر کے اس کی تجوریوں سے سارا زیور لپیٹ کر اپنے ہمیشہ والے اڈے پر ٹھیک رات کے تیسرے پہر موجود تھے، یعنی قبرستان میں۔ دوسرے ساتھی نے کہا، چلو بھائی جلدی کرو، مال زیادہ ہے، بانٹنے میں وقت لگے گا، کہیں فجر کی اذان نہ ہو جائے، ورنہ آج تو لینے کے دینے ہی پڑ جائیں گے۔ یہ کہتے ہی وہ اس تھیلے کی جانب بڑھا، لیکن اسے ایسا لگا جیسے تھیلا اپنے سے پیچھے کی طرف سرک رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہی اس منظر کو اندھیرے اور دم کا کمال سمجھ کر آگے بڑھا تو اچانک قریب کے ایک پیڑ میں سونے کی کسی چلنے کی سرسراہٹ سنائی دی۔ وہ تینوں چونک پڑے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ
اس وقت اچانک وہاں سے دھند ایسے غائب ہو گئی تھی جیسے کبھی وہاں تھی ہی نہیں، اور درخت انہیں صاف دکھائی دے رہا تھا اور قدموں کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی، لیکن وہاں تھا کون؟ کوئی بھی تو نہیں تھا۔ وہ تینوں سب بھول گئے اور آج ان پر خوف نے اپنا راج جما لیا تھا۔ اب کون ہے وہاں؟ پہلے ساتھی نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کے سوال کرتے ہی وہاں سے سرد ہوا کا جھونکا ایسے آیا جیسے کسی نے طویل سانس لے کر ان کو اپنی موجودگی کا جواب دیا ہو۔ کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بالکل ان کے سامنے کوئی بیٹھا ہو۔ وہ تینوں ڈر گئے اور ایک دم کھڑے ہو گئے۔ انہیں کھڑے ہوتے ہی محسوس ہوا جیسے ان کی ٹانگیں بے بس اور کمزور ہو گئی ہیں۔ اتنے میں طویل القامت سایہ درخت کی اور سے نمودار ہوا جو ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کا قد تقریباً 8 فٹ کے قریب تھا۔ اس کا چہرہ تو دیکھنا ان کے لیے ناممکن تھا، لیکن یہ خوفناک منظر دیکھ کر ان کے دل بند ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ پچھلے 30 سال سے یہ تینوں اسی قبرستان میں رات کے اسی پہر آیا کرتے، لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ سایہ جو ہی ان کے قریب پہنچا، تینوں نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سایہ اسی جھروکے میں غائب ہو گیا۔ ان تینوں نے اپنی بند آنکھوں کے سامنے تیز روشنی کا احساس کیا۔ ان تینوں نے آنکھیں کھول دیں تو یہ روشنی واقعی ان کے سامنے اسی درخت کی جڑ سے ہی ابھر رہی تھی۔ روشنی تھمتھماتے ہوئے وہ تینوں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی صورت والے بزرگ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ ان تینوں میں بولنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن وہ تینوں یہ سارا منظر حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں بزرگ بولے، آج تم نے یہ مال چوری کر کے اچھا نہیں کیا۔ جس انسان کا مال تم نے چرایا ہے وہ اللہ کا عزیز بندہ ہے۔ تم تینوں نہیں جانتے اس کے گھر اس مال پر کیوں نہیں پہرا تھا، کیوں وہ سونار اتنے اطمینان سے سو رہا تھا، کیونکہ اس کے مال کا محافظ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ سونار جو بھی کماتا ہے اس میں برابر زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے۔ اپنے حصے کے مال میں سے وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کا خرچ اٹھاتا ہے، اور اسی لیے اللہ پاک اس سے خوش ہے۔ جس کا مال حلال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ آج تک تم تینوں نے جتنے لوگوں کا مال لوٹا وہ ناپاک تھا، نہ وہ زکوٰۃ دیتے تھے نہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، تو بس ان کے مال کا وہ حصہ تمہارے ذریعے ان کے مال سے نکال لیا جاتا تھا۔ لیکن آج تم نے جو سونار کے ہاں سے زیورات چوری کیے ہیں وہ اس نے غریب آدمی کو دینے تھے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکے، اور اسی طرح تم نے خدا کی ناراضگی کو مول لے لیا ہے۔ ذرا دیکھو کہاں ہے وہ مال جو تم نے چرایا تھا۔ وہ تینوں حیرت میں ڈوبے ان بزرگ کی باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے جب مڑ کر دیکھا تو وہ زیورات وہاں سے غائب تھے۔ وہ بزرگ کہنے لگے، وہ سب زیورات اپنی جگہ واپس لوٹا دیے گئے ہیں۔ اس بات کے ساتھ ہی ان تینوں چوروں کے ٹانگوں کی کمزوری میں شدت آ گئی اور وہ ایک دم زمین پر گر گئے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بزرگ بولے، تمہاری یہی سزا ہے کہ اب تم اپنی بقیہ زندگی اپنی ٹانگوں سے محرومی میں گزارو گے۔ اس کے بعد وہ بزرگ وہاں سے غائب ہو گئے اور وہ تینوں صبح تک بیٹھے روتے رہے، معافی مانگتے رہے، لیکن شاید اب انہوں نے توبہ کرنے میں بہت دیر کر دی تھی اور انہیں دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا تھا۔ صبح جب لوگوں کے وہاں آمد شروع ہوئی تو انہوں نے لوگوں سے مدد مانگی اور اپنا سارا قصہ سنا دیا۔ قبرستان میں لوگوں کا ہجوم لگ گیا کہ بظاہر ہمارے ساتھ رہنے والے یہ تینوں معزز انسان چور تھے اور اللہ نے انہیں سخت سزا میں مبتلا کر دیا۔ سچ کہتے ہیں خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ پاک ان کے مال کی حفاظت خود کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ پاک کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یقین کیجئے ان کے مال میں سے زکوٰۃ کا وہ حصہ اللہ پاک نکال دیتا ہے۔ کبھی بیماری کی صورت میں ان کے مال سے زکوٰۃ کا وہ حصہ اللہ پاک نکال دیتا ہے، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی چوری کی صورت میں، اور کبھی نہ جانے کس صورت میں اللہ پاک نکالتا ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیز دوستو، ہمارے مال پر غریبوں کا بھی حق ہے۔ زکوٰۃ دیجیے، غریبوں کی مدد کیجیے، کیونکہ ان کی نگاہیں ہمارا راستہ تکتی ہیں، ہمارے مدد کے منتظر ہیں۔ محترم عزیز دوستو، خدا را غریبوں کی مدد کیجیے اور زکوٰۃ دیجیے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو
ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔